السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ خانہ کعبہ کے ان 13 حصوں کے نام جانتے ہیں؟ خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے اور حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ مربع شکل کے ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ سے ملحق مختلف چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو اسی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کی تعداد 13 ہے، ہر ایک کا اپنا نام ہے۔ امور حرمین کے محقق محی الدین الہاشمی کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سال سے معروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح موجود ہیں۔ عرب ان سے متعارف ہوئے اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا، لہٰذا یہ نام آج تک بنا تبدیلی کے باقی ہیں۔ بالخصوص احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان ناموں کی تصدیق بھی ملتی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے حجر اسود۔ حجر اسود یہ کعبہ شریف کا مشہور و معروف ترین حصہ ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا بوسہ سنت ہے۔ بعض احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کعبہ کا دروازہ۔ کعبے کا دروازہ یہ بیت اللہ کی مشرقی سمت واقع ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے جبکہ چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ 1400 برسوں کے دوران خلفاء اور عمرہ نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے آراستہ کیا۔ نمبر 3 پہ ہے مزاب رحمت۔ مزاب رحمت، اس کو مزاب رحمت کے نام سے اس لیے پکارا جاتا ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر جو گرنے والا بارش کا پانی ہے اسی کے ذریعے حتیم کے اندر گرتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت اس کی چھت ڈالی تھی اور 258 سینٹی میٹر کا ایک پرنالہ ان کی مزاب رحمت لگایا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی دیوار میں لگایا گیا تھا۔ اس کا عرض 26 سینٹی میٹر تھا۔ یہ دونوں جانب سے 23 سینٹی میٹر اونچا تھا۔ اس کا 58 سینٹی میٹر حصہ دیوار میں شامل تھا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مزاب رحمت کی تجدید اور تزئین ہوتی رہی۔ خانہ کعبہ کے دیگر حصوں کی طرح مزاب رحمت پر سونے کی پرت چڑھائی گئی۔ موجودہ مزاب رحمت خالص سونے کا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ ٹھوس چاندی کا بنا ہوا ہے۔ اس کے اوپر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ مزاب رحمت کا بلائی حصہ کھلا ہوا ہے۔ چاندی اور سونے کے درمیان موٹی لکڑی لگی ہوئی ہے۔ یہ مستطیل شکل کا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے شازروان۔ یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کے سوا کعبے کی تمام سمتوں میں موجود ہے۔ سعودی محقق کا کہنا ہے کہ الشازوران غیر عرب اصطلاح ہے۔ سب سے پہلے شازوران عبداللہ بن زبیر نے بنائی۔ اس کا مقصد کعبے کی دیواروں کو پانی لگنے سے کمزور ہونے سے بچانا تھا اور غلاف کعبہ کو زائرین سے تحفظ دلانا تھا۔ نمبر 5 پہ ہے حجر اسماعیل یعنی کہ حتیم۔ حجر اسماعیل خانہ کعبہ سے علیحدہ ہو جانے کے سبب یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تو اس حصے کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہونا چاہیے۔ نمبر 6 پہ ہے ملتزم۔ طواف کرنے والوں کے اس جگہ پر التزام کے سبب یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اپنے قتل سے فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے عربوں میں شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجھے ملتزم پر بھی مل جاتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ نمبر 7 پہ ہے مقام ابراہیم۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تاہم علیحدہ ہو گیا۔ اس میں ایک چٹان ہے جس میں پاؤں کے نشانات نقش ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی جانب کنایا ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کی اجازت دیں۔ نمبر 8 پہ ہے رکن حجر اسود۔ یہ کونا خانہ کعبہ کے اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں حجر اسود نصب ہے۔ یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 9 پہ ہے رکن یمانی۔ یہ کونا کعبہ کے دائیں جانب واقع ہے۔ اس وجہ سے یہ یمین سے یعنی یمانی مشہور ہوا۔ نمبر 10 پہ ہے رکن شامی۔ یہ کونا شام کی سمت سے ہے لہٰذا اس نام سے یہ مشہور ہوا۔ نمبر 11 پہ ہے رکن عراقی۔ یہ کونا عراق کی سمت سے ہے۔
پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے نام پر پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج آ رہے ہوتے تھے۔ اس زمانے سے ہی یہ کونے مختلف ملکوں کے نام سے معصوم ہو گئے۔ نمبر 12 پہ ہے کعبہ کا غلاف۔ کعبہ کا غلاف یہ خانہ کعبہ کا مشہور ترین جز ہے جو کہ ظاہر میں بھی نمایاں ترین نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبہ کو یمن کی تبع قوم نے غلاف پہنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرمان روا اس پر عمل پیرا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا، جبکہ اسلام سے قبل یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا، بعد ازاں یہ سبز رنگ میں منتقل ہوا اور آخر میں یہ سیاہ رنگ کا جو کہ اب تک باقی ہے۔ نمبر 13 پہ ہے بھورے سنگ مرمر کی پٹی۔ بھورے سنگ مرمر کی پٹی یہ حجر اسود کے کونے کی سمت سے زمین پر کھینچی گئی ایک لکیر ہے جو طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ کمنٹس کر کے میری تصحیح کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔